بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج یہ ویڈیو دجال کے بارے میں ہے۔ ہم نے پچھلی 3 ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ دجال کون ہے، دجال کہاں پر قید ہے اور دجال کا شکل کیسا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال سے پہلے کن حالات ہوں گے، کیسے فتنے ہوں گے۔ جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ دجال سے پہلے کیسے حالات ہوں گے، آپ لوگوں کو یہ آسانی ہوگی کہ دجال کا وقت اور اس کا آنا کیسا ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی طرف جو اشارات ہے اور جو فتنوں کا ذکر ہے، تو آئے ہم اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارک ہی حضرت ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئی، پھر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت پیش آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جسے بیان نہ فرما دیا ہو، تو جو اسے یاد سکا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو معلوم ہے کہ جب ان میں سے کوئی چیز ظاہر پذیر ہو جاتی تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا کوئی کسی کے غائب ہو جانے پر اس کے چہرے کو یاد رکھتا ہے اور دیکھتے ہی اسے پہچان لیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم اللہ کی میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب بھول گئی ہے یا ظاہر کر رہی ہے کہ وہ بھول گئی ہے۔ قسم اللہ کی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے کسی ایسے فتنے کے سردار کا ذکر چھوڑ دیا ہو جس کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ افراد ہو، اور اس کے باپ کا، اس کے قبیلے کا نام لے کر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتا دیا ہو۔ دوستو، ایک اور حدیث مبارک ہے جو تفصیل سے دجال کی آنے اور فتنوں کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی تذکرے میں بہت سے فتنوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ فتنہ اخلاص کا بھی ذکر کیا۔ تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ اخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا نفرت و عدوات اور قتل و غیرت گیری ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا اور باہم بس بیکار رہے گا۔ پھر اس کے بعد فتنہ سرا ہے جس کا فساد میرے اہل بیت کی ایک شخص کی فیرو کے نیچے سے رہنما ہوگا۔ وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ میرے اولیاء تو وہی ہے جو متقی ہو۔ لوگ ایک شخص پر اتفاق کر لے گی جیسے سیرین کی پسلی پر۔ پھر اندھیرا کا فتنہ ہو جو اس امت کی ہر پد کو پہنچ کر رہے گا۔ جب کہا جائے گا کہ فساد ختم ہو گیا ہے تو وہ اور بڑک اٹھے گا، جس میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں بٹک جائے گی۔ ایک خیمہ اہل ایمان کا ہوگا جس میں کوئی منافق نہ ہوگا، اور ایک خیمہ اہل نفاق کا جس میں کوئی ایماندار نہ ہوگا۔ تو جب ایسا فتنہ رہنما ہو تو اسی روز یا اس کی دوسرے روز سے دجال کا انتظار کرنے لگ جاؤ۔ فتنوں میں سے ایک فتنہ مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا ہے۔ حدیث مبارک میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کی اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ یہ حدیث مبارک امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اور دیگر محررین کا کہنا یہ ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ آگ جمادی الثانی جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینے تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے، اس میں قلعہ اور برج جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچا اس کو شیشے اور موم کی طرف پگھلا دیا۔ اس کی شغلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آوازی اور دریا کے موجوں جیسے جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلی رنگ کی دریا نکل رہی ہو۔ وہ آگ اس کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ
اس کی شغلوں کی طرف جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کی روشن کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی مان ہو گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعد لوگوں نے یہ شہادت دی ہے کہ وقت یمن اور بصرہ میں عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ پتھر کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن جب وہ درخت اس پر گزرتی تھی تو وہ درختوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ کہتی ہے کہ جنگل میں ایک بہت بڑا سا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصہ کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے کو پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے۔